صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المجتبی الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ رضوان اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ومنکر عظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وحرمتہم وشجاعتہم وشہادتہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد، قال حق سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ سننے اور دیکھنے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں، اور بالخصوص تمام سادات و مومنین اور ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام پہ غیر مشروط ایمان رکھنے والوں کو شعبان المعظم کی تمام خوشیاں مبارک ہوں۔ خیر مبارک، بہت بہت مبارک۔ بڑی عزتوں والا اور عظمتوں والا اور خوشیوں والا مہینہ الحمدللہ ہمیں نصیب ہوا ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی ہے شعبان المعظم۔ یاد رکھیے گا سامعین و ناظرین کہ 12 مہینوں میں سے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آل محمد کو خوشیاں ملی ہیں، غم کوئی نہیں ملا۔ کیا بات، جیو قبلہ، ماشاء اللہ۔ اس پورے مہینے کے اندر ایک تاریخ بھی غم کی نہیں ہے، چونکہ غم جو ہے اس کا تعلق کربلا کے ساتھ ہے اور بالخصوص اہل بیت کے ساتھ ہے۔ کائنات کے اندر بسنے والے کروڑوں شیعان حیدر کرار اگر غم مناتے ہیں تو آل محمد کا مناتے ہیں، اور اگر خوشیاں مناتے ہیں تو آل محمد کی مناتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اور خوش قسمت ہیں وہ افراد جنہیں غم اہل بیت نصیب ہوا، اور بالخصوص جنہیں غم کربلا نصیب ہوا، اور جن کے نصیب میں اور جن کے حصے میں کربلا والوں کا غم آیا ہے، انہی کے حصے میں کربلا والوں کی خوشیاں بھی ہیں۔ دیکھیں، خوشی اور غم یہ منائے جاتے ہیں، غم بھی منایا جاتا ہے، خوشی بھی منائی جاتی ہے، غم کا بھی اظہار ہے، خوشی کا بھی اظہار ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ جب مالکوں کے گھر میں خوشی ہو تو نوکروں کے گھر میں بھی خوشی ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیو قبلہ۔ جب مالکوں کے گھر میں غم ہو تو نوکروں کے گھر میں بھی غم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، مہینہ شعبان کا ہے، اور اس شعبان کے بابرکت، باعزت، باعظمت مہینے کے اندر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ مہینہ شعبان کا ہے، لیکن اس کا ایک تعلق کربلا سے بھی ہے۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ شعبان کا تعلق کربلا سے کیسے ہے، محرم کا تعلق کربلا سے سمجھا جاتا ہے، شعبان کا تعلق کربلا سے کیسے ہے؟ تو سنیے ناظرین و سامعین کہ شعبان کا تعلق کربلا سے کچھ یوں ہے کہ جنہوں نے کربلا میں اللہ کی توحید اور نبی کی نبوت اور علی کی ولایت کو بچایا ہے،
وہ سارے کے سارے جو ہیں, جو 72 کہلاتے ہیں, جو شہدائے کربلا ہیں, ان میں سے جو اہل بیت نبوت ہیں وہ شعبان میں اس دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ, نعرہ حیدری, یا علی 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 علی. کیا بات. یاد رکھیے کہ کربلا میں, شہدائے کربلا میں سید الشہداء دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف لانے کا مہینہ شعبان. علمدار کربلا سرکار حضرت عباس دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف لانے کا مہینہ شعبان. اور جناب حضرت علی الاکبر وہ بھی شعبان المعظم کا مہینہ. پھر جناب حضرت شہزادہ قاسم ابن حسن وہ بھی شعبان المعظم کا مہینہ. پھر سید الساجدین زین العابدین مولا سجاد کی آمد کا مہینہ بھی شعبان المعظم. اور پھر ان تمام کی محنت کو بچانے والی ہستی ثانی زہرا سیدہ زینب بھی شعبان المعظم میں تشریف لائی. سبحان اللہ. اور اگلی بات شعبان کی خوشیوں میں اضافے کا سبب ہوگی, اور یقیناً دل مطمئن ہوگا کہ ان تمام کے قتل کا بدلہ لینے والے آپ کے اور میرے 12ویں آخری امام بھی شعبان المعظم میں ہی تشریف لائیں. کیا بات ہے. اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. یہ بڑی برکتوں والا, بڑی عزتوں والا, بڑی رفعتوں والا یہ مہینہ شعبان المعظم, خوشیوں کا مہینہ. دیکھیں میں ایک بات کہا کرتا ہوں, اور اس بات کو دل کی تختی پہ نوجوان لکھ لیں کہ کوئی اور ہو تو شاید اس کے پاس خوشی منانے کے مواقع کم ہوں گے, لیکن علی کے شیعوں کے پاس خوشیاں منانے کے مواقع کم نہیں ہیں, بہت زیادہ ہیں. کیا بات. مصیبت یہ ہے کہ لوگوں نے صرف ہمیں روتے دیکھا ہے, ہمیں ہنستا نہیں دیکھا. اصل میں کائنات کے اندر یہ علی ولی اللہ پڑھنے والے ہی ہیں جنہیں اس بات کی تمیز ہے کہ نعت نبی کہاں پڑھنی ہے اور نعت علی کہاں پڑھنی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جیو قبلہ, سبحان اللہ. ہم بے موقع نہ روتے ہیں, بے موقع نہ ہنستے ہیں. ہم غم تب مناتے ہیں جب آل محمد کے گھر میں غم ہوتا ہے, بے شک. اور ہم خوشیاں تب مناتے ہیں جب آل محمد کے گھر میں خوشی ہوتی ہے, بے شک. اور جب آل محمد کے دیکھیں خالص شیعہ مولا متقیان کی ولایت مطلقہ پر غیر مشروط ایمان رکھنے والے شیعہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اگر آل محمد کے گھر میں خوشی ہو تو وہ اپنے گھر کا غم بھول جاتا ہے. بے شک, بے شک. اور اپنے گھر میں اگر کوئی خوشی ہو تو وہ آل محمد کے غم کا مہینہ ہو, یا آل محمد کے گھر میں کوئی غم ہو تو وہ اپنے گھر کی خوشیاں بھول جاتا ہے اور آل محمد کا غم مناتا ہے. بے شک, بے شک. اور حقیقت کے اندر اہل بیت کے غم میں غمگین ہونا اور اہل بیت کی خوشیوں میں خوش ہونا یہ اجر رسالت ہے. کیا بات ہے. یہی اجر رسالت ہے کہ آپ کا تعلق اہل بیت کے ساتھ اگر ہے تو آپ ان کی خوشیوں میں خوش ہوں, ان کے غم میں غمگین ہوں. اب جو علی کے شیعہ ہیں ان کے پاس تو لاتعداد موقع ہیں, کیونکہ یہ شرف صرف شیعان علی کو ہی حاصل ہے کہ وہ اپنے آئمہ کی آمد بھی منا سکتے ہیں اور شہادت بھی منا سکتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اہل بیت کے مقابلے میں امام تو بنائے گئے, شیعوں کی ضد میں آ کے لوگوں نے پتہ نہیں کتنے امام بنا لیے, لیکن کوئی بھی اپنے پیر کی آمد کا تذکرہ نہیں کر سکتا. کرے گا بھی تو کس منہ سے کرے گا, کیا بتائے گا حضرت صاحب پہلے کافر ہوا کرتے تھے, بتائے گا بھی تو کیا بتائے گا کہ حضرت صاحب کی ماں نے کب کلمہ پڑھا اور باپ نے کب کلمہ پڑھا. ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے آئمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر علل اعلان کر کے بتاتے ہیں کہ علی سے لے کے مہدی تک ہمارے امام وہ ہیں جو پروردہ آغوش نبوت ہیں. کیا بات ہے. نعرہ حیدری, علی 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 علی. سبحان اللہ.
بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نہ بے موقع خوشی مناتے ہیں نہ بے موقع غم مناتے ہیں، اور جب ہم خوشی مناتے ہیں تو لوگوں کو اپنے بڑوں کے غم یاد آ جاتے ہیں، ہائے ہائے ٹھیک ہے، اور جب ہم غم مناتے ہیں تو پھر ہمیں غم بھی نہیں منانے دیا جاتا، کہتے ہیں جی غم نہ منائیں، سوگ نہ منائیں، اور اوپر سے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ یہ کہلاتا ٹاپک ہے، یہ کہلاتا گفتگو ہے، انشاءاللہ اس پہ پھر گفتگو ہوگی۔ ابھی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کو ہماری خوشیاں بھی پسند نہیں، اور ہمارے غمگین ہونا بھی بندوں کو پسند نہیں، نہ ہمارا خوشی منانا پسند ہے نہ ہمارا غمگین ہونا پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں غم کا بھی حکم دیا ہے اور خوشی کا بھی حکم دیا ہے، رونے کا بھی حکم دیا ہے اور مسکرانے کا بھی حکم دیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی آیا ہے مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت بڑے واضح انداز میں فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد رب العزت ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ دیکھیں، ہر بات میں خوشی نہیں منانی، فضل ملے تو خوشی منانی ہے، رحمت ملے تو خوشی منانی۔ اب مفسرین نے کہا جی عرب میں بیٹے پیدا ہوتے تھے تو لوگ خوشیاں مناتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو لوگ رونے بیٹھ جاتے تھے، تو اس لیے خوشی نہیں منائی جاتی تھی بیٹیوں کے آنے پہ، تو اللہ نے آیت نازل کی کہ جب فضل ملے تو خوشی مناؤ، جب رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ فضل سے مراد بیٹا ہے اور رحمت سے مراد بیٹی ہے۔ تو اگر آپ کی ہی تفسیر کو لے لیا جائے تو پھر آپ اللہ کے حکم پہ کیوں نہیں چل رہے؟ اس لیے کہ اگر آپ کے بیٹے آپ کے لیے فضل ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ حسنین مصطفیٰ کے لیے فضل ہے، بے شک۔ اور اگر آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ سیدۃ النساء العالمین جناب زہرا رحمت للعالمین کے لیے رحمت۔ بے شک۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کے اندر اللہ نے کہا بیٹا ملے تو خوشی مناؤ، بیٹی ملے تو خوشی مناؤ۔ تو مولوی صاحب آپ سیدہ کے آنے پہ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ اگر ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے تو پھر مانیے کہ سیدہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے، اور اولاد باپ کے لیے صرف نہیں، والدین کے لیے بیٹی رحمت ہے، ماں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ہر بیٹی اپنی ماں کے لیے رحمت ہے، اپنے باپ کے لیے رحمت ہے۔ ہر بیٹا اپنی ماں کے لیے فضل ہے اور اپنے باپ کے لیے فضل ہے۔ تو سننے والے ناظرین و سامعین سوچئے سمجھیے، شکر ادا کیجئے اگر آپ کو مودت اہل بیت نصیب ہوئی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے۔ جو محمد کے لیے رحمت ہے اس کے لیے زینب یکم شعبان کو رحمت بن کے آئی۔ کیا بات ہے۔ چونکہ آج ہم نے بات کرنی ہے جناب سیدہ کے نزول کے اوپر اور جناب سیدہ کی آمد کے اوپر، اور ساتھ تذکرہ جناب فضہ کا بھی کرنا ہے، تو اپنے سننے اور دیکھنے والے تمام ناظرین و سامعین کو یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ اہل بیت اطہار نمونہ ہے اس کائنات کے اندر۔ یہ ان کا زندگی گزارنے کا سٹائل، یہ آئیڈیلز ہیں پوری کائنات کے لیے۔ زمانے کے اندر بسنے والوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ اہل بیت کو پڑھا جائے گا۔ آل محمد کا گھر ان کے لیے مثل ہے، مثال ہے۔ دیکھا جائے کہ اہل بیت کے اندر، اس خاندان نبوت کے اندر اگر کوئی بندہ یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ کیسا گزارا کرنا ہے، تو ان کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ ائمہ طاہرین نے اپنے ماں کے ساتھ کیسے گزارا کیا، اور انہوں نے ماں کی کیا اہمیت رکھی اور ماں کا کیا مقام رکھا اور ماں کی محبت دل میں کیسے رکھی۔ دیکھیں یہ بڑا کریم گھرانہ ہے۔ اگر کسی بھائی نے دیکھنا ہو کہ بھائی سے کیسے محبت کرے تو اس کے لیے آئیڈیل اہل بیت نبوت ہے، کہ وہ دیکھے کہ ایک بھائی عباس نے اپنے بھائی حسین سے کیسے محبت کی۔ اگر آپ دیکھیں کہ بیٹی باپ سے کیسے محبت کرتی ہے تو اس کے لیے آئیڈیل اہل بیت نبوت ہے۔ وہ دیکھیں کہ بیٹیوں نے اس گھر میں اپنے والدین سے بالخصوص اپنے باپ سے کیسے پیار کیا۔ یہ گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں، یہ نبوت کا گھرانہ ہے، یہ رسالت کا گھرانہ ہے۔
اہل بیت صرف نبی کے رشتہ دار نہیں بلکہ نبوت کے رشتہ دار ہیں. بے شک. اہل بیت صرف رسول کی اہل بیت نہیں بلکہ رسالت کے ساتھ ان کا تعلق ہے. یہ اتنے کریم ہیں کہ حبشہ سے تشریف لائی ہوئی جناب حضرت فضہ سلام اللہ علیہ کو جب اپنی نوکری میں قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس بی بی کو جس کا نام جناب فضہ ہے اسے پھر اپنے ساتھ شامل رکھتے ہیں اور اس سے کبھی زندگی میں کنیز نہیں کہتے. رسول اسے بیٹی کہتے ہیں اور علی اسے بہن کہتے ہیں. کیا بات ہے جیو قبلہ, کیا بات. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شرف حاصل ہے جناب فضہ کو. بندے سمجھتے ہیں کہ وہ اس گھر کی نوکرانی تھی. بھائی اس گھر کے نوکر اور بھی ہیں, نوکرانیاں اور بھی ہیں, کنیزیں اور بھی ہیں, غلام اور بھی ہیں. لیکن زمانہ اس بات کو جان لے, پہچان لے, ہو سکے تو مان لے کہ اہل بیت نے نوکروں سے نوکروں والا کام نہیں لیا, بادشاہوں سے نوکروں والا کام لیا. کیا بات ہے. نعرہ حیدری. سلمان محمدی جو غلام ہے امیر المومنین کے, سلمان محمدی جو ہمیں غلامی اہل بیت میں سرشار نظر آتے ہیں, وہ کوئی نسلی غلام تھوڑے تھے, فارس کے شہزادے تھے. جناب فضہ کوئی نکرانی تھوڑی تھی, حبش کی بادشاہ تھی, اور حبش کی بادشاہی چھوڑ کے وہ آل محمد کے در کی کنیزی کرنے کے لیے آئے. اور پھر اہل بیت نے اجر بھی ایسا دیا کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ اہل بیت نے جناب فضہ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا, نہ فضیلتوں میں تنہا چھوڑا اور نہ ویسے تنہا چھوڑا. کسی بھی موڑ کے اوپر جناب فضہ کو تنہا نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ اہل بیت کے لیے جو جبریل قصیدہ لے کے آیا اللہ کی بارگاہ سے, یعنی اللہ کا پڑھا ہوا قصیدہ. دیکھیں اس گھر کے قصائد اللہ پڑھتا ہے. ایک تو قصیدوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو کہ یہ قصیدے کیوں پڑھتے ہیں جی. بھائی قصیدہ ہے یہ اہل بیت کے لیے. دیکھیں اہل بیت نبوت کا قصیدہ اللہ نے پڑھا. کب پڑھا؟ ایک مرتبہ نہیں پڑھا, لا تعداد مرتبہ پڑھا. لیکن ایک قصیدہ ایسا ہے کہ اس قصیدے میں اللہ نے صرف اہل بیت کا قصیدہ ہی نہیں پڑھا بلکہ جناب فضہ کا بھی قصیدہ پڑھا. کیا بات. جب 3 دن یتیم بن کے, مسکین بن کے, اسیر بن کے بھکاری دروازے اہل بیت پہ آتا رہا اور منت کے روزوں کی افطاری کے لیے جو روٹیاں تیار کی گئی تھی, وہ جو روٹیاں 3 دن اس مانگنے والے کو دی جاتی رہیں, ان روٹیوں میں جناب فضہ کی بھی روٹیاں شامل تھیں. کیا بات ہے. بے شک. کیا بات. کیونکہ جب صدا دروازے پہ مانگنے والے نے دی تو سب سے پہلے جناب سیدہ نے اپنی روٹی, پھر جناب علی نے اپنی روٹی, پھر جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے, پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اپنی روٹی. جب ان 4 ہستیوں نے اپنی روٹیاں دے دی تو پھر جناب فضہ اپنی روٹی کیسے رکھ سکتی تھی؟ پھر جناب فضہ نے بھی اپنی روٹی دی. اب دیکھیے کہ کیا مقام فضہ ہے. میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی آمد بھی پڑھوں گا, پہلے اس جملے کا لطف لیجئے کہ کیا مقام فضہ ہے. اب میرا علم اتنا وسیع نہیں ہے اور نہ مجھے اتنا علم ہے, یہ تو آپ کا عشق ہی آپ کو بتائے گا کہ جب جناب فضہ نے روٹیاں دی, یا تو وہ روٹی سب سے نیچے تھی اور اوپر سیدہ کی روٹی تھی, اوپر امیر المومنین کی روٹی تھی, اوپر امام حسن کی, امام حسین کی روٹی تھی, یا پھر سب کی روٹیاں نیچے تھی اور اوپر جناب فضہ کی روٹی تھی. کیا بات, کیا بات. وہ روٹیاں لے کے 3 دن فرشتہ جو بھکاری بن کے, مسکین بن کے, اسیر بن کے, یتیم بن کے آتا رہا اور وہ روٹیاں لے کے جاتا رہا. وہ 3 دن جو روٹیاں گئی ہیں, ان 3 دنوں کے اندر 3 روٹیاں جناب فضہ کی بھی ہیں.
وہ روٹیاں گئیں تو وہ روٹیاں جانے کے بعد اللہ نے اہل بیت کا قصیدہ پڑھا جسے سورہ دہر کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی الانسان حین من الدہر والی سورت نازل ہوئی. ناظرین و سامعین، اب اس روٹیوں کے اندر جو ٹوٹل 3 دن کی روٹیاں تھیں، یہ 3 دن کی 5 روٹیاں ایک دن، 5 روٹیاں دوسرے دن، تیسرے دن پھر 5 روٹیاں، ان ٹوٹل 3 دن کی روٹیوں کی تعداد بنتی ہے 15 روٹیاں. ان 15 روٹیوں میں 12 روٹیاں اہل بیت کی ہیں، 3 روٹیاں جناب فضہ کی ہیں. اور جب یہ سورت لے کے جبریل نازل ہوا تو 3 روٹیاں جناب فضہ کی گئی تھی. تو اللہ نے اس سورت میں لفظ فضہ کو بھی 3 مرتبہ رکھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. لفظ فضہ سورہ دہر میں 3 مرتبہ آیا. وہ تینوں مرتبہ، ایک مرتبہ سونے کے کنگن، سونے کے برتن، سونے کے جام، جنتی، جب جنت کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا تو وہ 3 مرتبہ لفظ فضہ آیا قرآن کے اندر، سورہ دہر کے اندر. اور شیعہ سنی محبان اہل بیت یاد رکھیے گا کہ جس وزن سے اہل بیت کی روٹیاں تلیں اسی وزن سے جناب فضہ کی روٹیاں تلیں. کیا بات ہے، بہت خوب. اللہم صلی اللہ محمد محمد. جیو قبلہ جیو. ساری زندگی جناب فضہ کی فضیلت کے کیا کہنے، اس کے لیے ایک علیحدہ عنوان چاہیے. لیکن جناب فضہ کی ساری زندگی گزری اہل بیت کی محبت و مودت اور غلامی کے اندر، اور لیکن پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی جناب فضہ کو اہل بیت نبوت نے کنیز نہیں سمجھا، بے شک ماں سمجھا. جناب سیدہ اور جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام بہن سمجھتے تھے، جب بلاتے تھے بہن فضہ کر کے. اور جب بھی جناب فضہ کو رسول خدا بلاتے تھے تو اس وقت جناب فضہ کو بیٹی کہہ کے بلاتے تھے. اور واحد کنیز ہے اہل بیت کے گھر کی جناب فضہ. یہ وہ بی بی ہے جناب فضہ کہ جنہوں نے تقریباً 22 سال جس سے بھی کلام کیا قرآن سے. یعنی کوئی بھی ان سے کوئی سوال کرتا تو آگے سے جواب قرآن کی آیت سے دیتے. سبحان اللہ. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بڑا طویل واقعہ ہے کہ حج کے سفر میں جناب فضہ کو ایک بندے نے اجنبی مستور سمجھ کے سوال کرنے شروع کیے. حال چال پوچھا تو جناب فضہ نے آگے سے قرآن کی آیت سے اس کو جواب دیا. اس نے پھر سوال کیا، پھر قرآن کیا. وہ ایک لمبی فہرست ہے سوالات کی، اور اس کے سارے جوابات جناب فضہ نے قرآن سے دیے. آخر وجہ کیا تھی؟ قرآن اوروں کو نہیں آتا تھا. یہ قرآن سے سوالات کے جواب دینے کا اسلوب ہمیں بہت کم ملتا ہے لیکن بہت کم ملتا ہے. لیکن جناب فضہ نے قرآن کے ذریعے سے سوالات کے جواب اس لیے دیے کہ دنیا اس بات کو مان جائے کہ میں نوکرانی ہوں، کنیز ہوں جناب سیدہ کی. وہ مجھے بہن کہتی ہیں لیکن میں اپنے آپ کو جناب سیدہ کی نوکرانی اور کنیز کہتی ہوں. جب ان کی کنیز قرآن پہ اتنا عبور رکھتی ہے تو وہ بی بی مسئلہ کیسے بھول سکتی ہے؟ کیا بات ہے جی. علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. واہ واہ، کیا بات. سوچئے کہ جس گھر کی کنیز ایسی ہو، یکم شعبان کو اس گھر میں آنے والی علی کی بیٹی زینب کیسی ہوگی. میری پاک مرشدزادی جناب فاتح شام بی بی، دیکھیے جناب سیدہ نام نامی اس کے گرامی زینب کبریٰ. یہ بڑی بات ہے اور اس بات کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے معاشرے کے اندر جتنے افراد ہیں انہیں اس چیز کی معرفت کروائیں کہ صرف بی بی کا نام جناب سیدہ پاک مرشدزادی آقازادی کا نام نامی اس میں گرامی زینب نہیں پکارنا چاہیے، سیدہ زینب کبریٰ.
کیونکہ مولا علی نے اپنی بیٹی کا نام زینب کبرا رکھا ہے، کیونکہ ایک ہے زینب صغرا اور ایک ہے زینب کبرا۔ زینب صغرا جناب بی بی ام کلثوم کا نام نامی اس میں کرا، اور جناب زینب کبرا عالیہ بی بی فاتحہ شام اونو محمد کی ماں۔ دیکھیں نام زینب کبرا ہے، القابات اس بی بی کے لا تعداد ہے۔ 5 ہجری یکم شعبان کو اس کائنات کو بی بی نے اپنے وجود طاہر و مطہر سے منور فرمایا، اور جو بی بی رحمت للعالمین کے لیے رحمت تھی، اس کی گود میں رحمت بن کے جناب زینب کا نزول ہوا۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لائیں 5 ہجری یکم شعبان، نبی رحمت نور مجسم آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے اس بی بی کا نام خود رکھا۔ علی نام تو نہیں رکھا، فرمایا میں آپ سے پہل تو نہیں کر سکتا، فرمایا میں اللہ سے پہل نہیں کر سکتا۔ تو نبی نے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی والی زبان سے مسکرا کے فرمایا کہ اللہ نے علی تیری اس بیٹی کا نام زینب رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ زینب کیا معنی ہے زینب کا؟ جو باپ کے لیے زینت ہو۔ دیکھیں قرآن کے اندر لاتعداد جگہوں پہ ہمیں لفظ زینت اللہ نے قرآن میں لاتعداد جگہوں پہ رکھا ہے اور ہمیں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مال اور اولاد کو حیات دنیا کی زینت قرار دیا، آسمانوں کو ستاروں کے ذریعے اللہ کہہ رہا ہے میں نے زینت بخشی ہے، زمین کی ہر نعمت کو اللہ رب العزت نے زینت بنایا ہے۔ لیکن قرآن میں جا بجا آیات موجود ہیں کہ میں نے آسمانوں کو ستاروں کے ذریعے برجوں کے ذریعے زینت بخشی، زمین کی نعمتوں کو زینت بنایا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے مال اور اولاد کو حیات دنیا کے لیے زینت بنایا، عورتوں کو اپنے محرموں کے لیے، ہر عورت کو اپنے شوہر کے لیے زینت کرنے کا قرآن میں حکم دیا گیا، مردوں کو معاشرے کی زینت قرار دیا کہ یہ معاشرہ مردوں سے خوبصورت لگتا ہے، اللہ کے گھر کو زینت کرنے کا حکم دیا کہ گھروں کو، اللہ کے گھر کو سجا کے رکھو، اچھا لباس پہننے کا کہا کہ خود بھی زیب و زین اپنی ٹھیک رکھو، زینت رکھو۔ لیکن جب نبی سے ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کائنات کی ساری زینتیں اگر کٹھی کی جائیں تو وہ زینت مجسم ہو کے سامنے آئے تو پھر کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اس کائنات کی زینت کا نام علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی علی علی، کیونکہ کائنات کی زینت علی سے ہے اور علی ہی کائنات کی اصل زینت ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ یہ حکم ہے اللہ کے نبی کا کہ مجلس کو زینت دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مجلس جہاں بیٹھ کے تم ذکر کر رہے ہو وہ نحوست سے پاک ہو، وہ خوبصورت ہوں، تو وہاں علی علی کرو۔ اب علی علی کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے، اور جہاں علی علی نہیں ہوتی وہاں نحوست ہوتی ہے، جہاں علی علی کا ورد ہوتا ہے وہاں پہ مجلس کو زینت ملتی ہے۔ بندے کہتے ہیں یہ اپنی مجلسوں میں نعرہ حیدری بہت لگاتے ہیں، اکثر یہ ہمارے نعروں کی وجہ سے بندے پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نعرہ حیدری کیوں لگایا جاتا ہے؟ بھائی اللہ کے نبی کا حکم ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ علی کائنات کی زینت، جملہ سنیے گا سیدزادہ، علی کائنات کی زینت، علی کا ذکر، علی کا ذکر مجلسوں کی زینت، اور جو کائنات کی زینت ہے اور جس کا نام اور جس کا ذکر مجلسوں کی زینت ہے، اس کے لیے جو زینت بن کے آئی ہے اس کا نام زینب ہے۔
نعرہ حیدری یا علی علی اللہم صلی صلی اللہ علی۔ محمد علی محمد. جیو قبلہ جیو. بہت خوب. میں اپنے سننے اور دیکھنے والے ناظرین و سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مت سمجھیے گا کہ اس خاندان کے افراد کے نام صرف نام ہوتے ہیں. نہ، ہرگز نہیں. اس گھر کے افراد کے نام بے معنی نہیں رکھے جاتے. ان کے ناموں کے اندر بہت بڑے راز ہوتے ہیں، اور ان ناموں کے اندر اللہ رب العزت نے بہت بڑی حکمتیں رکھی ہوتی ہیں، اور جو ان کے نام ہوتے ہیں وہ ان کے عہدے بھی ہوتے ہیں. اب مجھے اجازت دیں تو میں یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ علی کی بیٹی کا عہدہ کیا ہے، تو ہم کہنے پہ حق بجانب ہیں کہ کائنات کی زینت علی ہے، اور علی کی زینت علی کی بیٹی زینب ہے. اگر علی وجہ اللہ ہے، علی اللہ کا چہرہ ہے، تو اللہ کے چہرے کی زینت کا نام زینب ہے. علی ید اللہ ہے تو علی کے ہاتھوں کی زینت کا نام علی ہے. علی اگر عابد ہے تو اللہ کی عبادت کی زینت کا نام زینب ہے. کیا بات ہے. نعرہ حیدری یا علی. علی 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 علی. جیو جیو قبلہ جیو. زینب پاک بی بی کا نام نامی اس میں گرامی خود رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھا، اور یہ نام رسول خدا نے صرف نہیں رکھا بلکہ اللہ نے رکھا. بے شک. اور یہ بی بی نام آپ کی سماعتوں کی نظر ہو چکا. اب اگر بات القابات کی جائے، زینب کبریٰ پاک بی بی سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا کا جو لقب ہے، وہ پہلا لقب جو بی بی کو اہل بیت کے گھر کے اندر جس لقب کے ساتھ پکارا گیا، وہ لقب تھا ثانی زہرا. ہر بندے کو علم ہے کہ جناب سیدہ کو ثانی زہرا کہا جاتا ہے. کائنات کے اندر صرف یہ دو بیویاں ہی تو ہیں، ایک ماں اور ایک بیٹی. سبحان اللہ. ماں ام ابیہا ہے، یہ جملہ سنیے گا. ماں ام ابیہا ہے اور بیٹی ماں جو ہے وہ ام ابیہا اور بیٹی زینو ابیہا. یعنی ماں باپ کی بھی ماں ہے اور بیٹی باپ کی زینت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. دیکھیے، سبحان اللہ. ماں اپنے باپ ام ابیہا، یہ لفظ سنا بھالا آپ لوگوں کا، سنی بھی اس لفظ کی اب معرفت حاصل ایستا ایستا کر رہے ہیں. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت بھائی بھی اب اس لفظ کو بیان کر رہے ہیں، پہلے بیان نہیں کرتے تھے. لیکن وہ اس لفظ کا معنی لیتے ہیں باپ کی ماں. بھائی یہ ٹھیک ہے، ظاہری معنی تو اس کا یہ ہے، لیکن عربی فصیح اللسان زبان ہے، فصیح اللسان ہے عربی، اور اس کے اندر ایک ایک حرف کے لاتعداد معنی ہوتے ہیں. لفظ ام کا ایک معنی ہے مرکز. سنیے سیدزادہ، لفظ ام کا ایک معنی کیا ہے؟ مرکز. سیدہ کا منصب ہے ام ابیہا. اس کا ترجمہ صرف یہ نہیں بنے گا کہ اپنے باپ کی ماں، بلکہ اس کا ترجمہ بنے گا اپنے باپ کا مرکز. کیا بات ہے. جیو قبلہ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماں محمد الرسول اللہ جیسے رسول کی ماں. مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، رسول کی ماں ہونا اور ہے. کسی مومن کی ماں کا کیا تقابل رسول کی ماں کے ساتھ، کسی مسلمان کی ماں کا مقابلہ کیا رسول کی ماں کے ساتھ. ام ابیہا فرمایا، ماں محمد الرسول اللہ جیسے رسول کی ماں ہے، اور بیٹی علی ولی اللہ جیسے ولی کی زینت ہے. کیا بات ہے. نعرہ حیدری علی 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 علی. پوری کائنات میں ہمیں صرف یہ دو بیویاں نظر آتی ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ماں ام ابیہا، بیٹی
زینو ابیہا، بیٹی باپ کے لیے زینت، ماں اپنے باپ کی ماں، اپنے باپ کا مرکز. اور اس بی بی کا جو لقب بیان کیا گیا اور پڑھا گیا اور کتابوں میں لکھا گیا وہ کہا گیا ثانی زہرا. اور کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا کہ بعد زہرا تو ہوئی ثانی زہرا زینب، بعد زہرا تو ہوئی ثانی زہرا زینب، بعد زینب کوئی پھر ثانی زینب نہ ہوئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، بہت خوب، سبحان اللہ. بے شک ہمیں ثانی زہرا تو ملتی ہیں لیکن ثانی زینب کوئی نہیں ملتی. اور ثانی زہرا کا دوسرا لقب، پہلا لقب ثانی زہرا. دیکھیں یہ بی بی کا دوسرا لقب ہے شریکت الحسین. بے شک. دیکھیں یہ لقب اور کسی کو نہیں ملا، یہ لقب فقط جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے لیے، شریکت الحسین. اب یہ شریکت الحسین کا کیا معنی ہے؟ یعنی حسین ابن علی کے مشن میں ساتھ شریک جو بی بی ہے اسے زینب کہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بے شک بے شک. اب حسین ابن علی کا مشن کیا ہے سنیے. حسین ابن علی کا وہ مشن ہے جو 12 اماموں کا مشن ہے. دیکھیں کسی بھی شخصیت کا مشن سمجھنے کے لیے اس کا پہلے منصب دیکھا جائے گا. بات ہو رہی ہے حسین ابن علی کے مشن کی، تو منصب کیا ہے حسین ابن علی کا؟ امام. تو امام کا مشن کیا ہوتا ہے؟ اللہ دین بناتا ہے، نبی دین لے کر آتا ہے، اور امام دین بچاتا ہے. کیا بات ہے، بہت خوب. یاد رکھیے گا اللہ دین بناتا ہے، نظام اللہ بناتا ہے، اس نظام کو جو پہنچاتا ہے اسے نبی اور رسول کہتے ہیں، اور پھر اس نظام کو جو بچاتا ہے اسے امام کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب میں جملہ اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے جناب سیدہ فاتحہ شام بی بی سے علم کی خیرات مانگتے ہوئے اپنے تمام سننے اور دیکھنے والے ناظرین کے سپرد کرنے لگا ہوں کہ سوچئے جو دین بنائے اسے اللہ کہتے ہیں، جو دین لے کر آئے اسے نبی کہتے ہیں، اور جو دین بچائے اسے امام کہتے ہیں، اور جو امامت کو بچائے اسے زینب کہتے ہیں. کیا بات ہے، یا علی 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 علی. کیا بات ہے، کیا سوغات دی ہے. سبحان اللہ. جو امامت کو بچائے اسے زینب کہتے ہیں. سیدہ زینب سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا نے پاک بی بی شریکت الحسین ہے. یاد رکھیے گا ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے. اگر کسی کا عقیدہ نہیں ہے تو وہ جائے اپنا کام کرے. ہمارا عقیدہ آئین فرمان معصوم ہے، کیونکہ معصوم کے فرمان سے یہی عقیدہ اخذ کیا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں معصوم نے دیا ہے. وہ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ اس کائنات کو نہ بناتا اگر وہ نبی کو نہ بناتا، اور اللہ کبھی بھی محمد کو نہ بناتا اگر علی کو نہ بناتا، اور اللہ کبھی بھی علی کو نہ بناتا اگر سیدہ نہ ہوتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیو جیو. یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ نے تو اپنا تعارف کروایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ اس کا کوئی کف نہیں. اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی کوئی کف نہ ہوتا. بے شک. تو اللہ پھر لا شریک نہ رہتا، کیونکہ اس معاملے میں سیدہ بھی لا شریک ہو جاتی، اللہ بھی لا شریک ہو جاتا. تو سیدہ کے لیے علی یاد رکھیے گا. لیکن حسین ابن علی کو بھی اللہ نے لا شریک نہیں رکھا، اس کے ساتھ زینب کو شریک کر دیا. کیا بات، کیا بات. جی سبحان اللہ. یعنی اللہ نے اپنی توحید کو، تاکہ لوگ میرے توحید کی اصل معرفت حاصل کر سکیں، اپنے آپ کو لا شریک کہلانے کے لیے حسین کے مشن میں جسے شریک بنایا اسے زینب کہتے. کیا بات ہے. نعرہ حیدری. علی علی علی.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جیو قبلہ بات کو. پاک بی بی ثانی زہرا ہے، شریکت الحسین ہے، مبلغہ ولایت علی ہیں، اور عالمہ غیر معلمہ ہے، عقیلہ بنی ہاشم ہے، اور محدثہ ہے، زاہدہ ہے، عابدہ ہے، امینہ امانت ہے، بے شک، اور امینہ امامت ہے. پاک بی بی کا ایک لقب، چلیں اس میں پہلے گفتگو کر لیتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ پاک بی بی کے پہلا لقب میں نے عرض کی ثانی زہرا، دوسرا لقب شریکت الحسین، اب تیسرا لقب جو پاک بی بی کا ہے وہ لقب ہے عالمہ غیر معلمہ. معصوم نے اس بی بی کی زیارت میں، معصوم نے اس بی بی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے معصوم کی زبان سے یہ لقب جاری ہوا، چھٹے تاجدار کی زبان اقدس سے یہ لقب نکلا، عالمہ غیر معلمہ. سبحان اللہ. اب یہ لقب دیکھیے صرف عالمہ نہیں ہے، عالمہ ہونا اور بات ہے. آپ لطف لیں اس بات کا کہ معصوم چاہتے تو صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میری دادی زینب عالمہ ہے، لیکن فرمایا نہیں، عالمہ غیر معلمہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ وہ کسی معلم کی محتاج نہیں ہے. جو کسی معلم کی محتاج نہ ہو وہی صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی زینب کہلاتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. جیو قبلہ بہت خوب. اتنی بڑی عالمہ تھی کہ 5 اماموں نے جناب سیدہ زینب سے مشورہ کیا. سبحان اللہ. 5 اماموں نے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، جناب حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور جناب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ 5 امام کائنات کے وہ 5 امام ہیں کہ اس بی بی نے ان 5 اماموں کا ساتھ بھی دیا، ان 5 اماموں کی خدمت بھی کی، ان 5 اماموں کی حمایت بھی کی، اور ان 5 اماموں نے ہمیشہ جس سے مشورہ لیا اسے زینب کہتے. نعرہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جیو کے باجیو، کیا بات. یہ جتنے افراد میری گفتگو سن رہے ہیں میں ان سے دعا لینے کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ علی کی اس بیٹی کا ایک اعزاز ایسا ہے جو بہت کم نظر آتا ہے، اور وہ اعزاز کیا ہے کہ اللہ کی اس کائنات کے اندر مستورات کے لیے سب سے پہلے جس بی بی نے مستورات کے لیے باقاعدہ طور پر تعلیم و تربیت کا آغاز کیا اسے جناب زینب کہتے ہیں. سبحان اللہ. جیو بے شک. جس بی بی نے پہلی مرتبہ مستورات کے لیے، دیکھیں کوفہ شہر، علی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر، اور کوفے کی رہنے والی عورتیں، اور جناب سیدہ کی بارگاہ، اور صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی قرآن کی تفسیر بیان فرما رہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عالمہ غیر معلمہ. علی کے علم کا اظہار مستوراتوں کے اندر جس بی بی نے کیا اسے جناب زینب کہتے. بہت خوب. نعرہ حیدری، علی علی علی. سبحان اللہ. دیکھیں بیٹی ہیں صاحب نہج البلاغہ کی، بیٹی ہیں باب مدینۃ العلم کی، بیٹی ہیں جناب امیر کی، نواسی ہیں مدینۃ العلم کی. نانا مدینۃ العلم، لفظ سنیے گا، نانا مدینۃ العلم، بابا باب مدینۃ العلم. یہ علم بغیر معلم کے ملا اور بغیر معلمہ کے ملا، اور اسی لیے اس بی بی کا لقب ہے عالمہ غیر معلمہ. اور بی بی نے باقاعدہ طور پر قرآن کی تفسیر بیان فرمائی جو اپنے بابا سے حاصل کی تھی. اس قرآن کی تفسیر کو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کوفے کے اندر بیان فرمایا. اسی لیے اس بی بی کا ایک لقب اور ہے
اور وہ لقب کیا ہے؟ عقیلائے بنی ہاشم. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان میری اللہ. بیوی کے اس لقب پہ کائنات قربان کر. عقیلائے بنی ہاشم. دیکھیے اس لفظ کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیجئے. بی بی کا لقب عاقلائے بنی ہاشم نہیں ہے, عقیلہ بنی ہاشم. دیکھیں اگر مرد ہوگا تو عاقل کہلائے گا, مستور ہوگی تو عاقلہ کہلائے گی. لیکن بی بی آقا نہیں ہے, بی بی ہے عقیلہ بنی ہاشم. بنی ہاشم, پہلی بات تو یہ ہے کہ خاندان بنی ہاشم میں جو عقل ہے, عقل جن پہ ناز کرتی ہے انہیں بنی ہاشم کہتے ہیں. کیا بات. سرکار حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر بندہ دیوان پڑھے نا, جو ان کی شاعری ہے, تو شاہ جی وہ پڑھنے کے بعد بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. کیسی ایسی عقل کی باتیں. اور بنو ہاشم کا خاصہ تھا جرت و بہادری اور عقل مندی. جہاں سارا گھر ہی عقل مند ہو, اس پورے گھرانے کے اندر عقیلہ بنو ہاشم کہلانا صرف جناب زینب کا ہی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جناب عقیل کو جناب عقیل کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ اس خاندان کا تعلق عقل کے ساتھ بہت ہے, اور عقل کا تعلق ہے ہی علی کی ولایت کے ساتھ. بے شک. میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ علی کی ولایت کا منکر چلاک ہوتا ہے, عقل مند نہیں ہوتا. بے شک ایسے ہی. عقل مند ہونا اور ہے, چلاک ہونا اور ہے. بی بی کا لقب عاقلہ بنی ہاشم نہیں بلکہ عقیلہ بنی ہاشم. اب عقیلہ میں اور عاقلہ میں کیا فرق ہے؟ فرق سناؤں گا, سن کے مومن ٹھرے گا, منافق جلے گا. دیکھیں عاقلہ اسے کہتے ہیں جس کے پاس عقل کبھی ہو کبھی نہ ہو, اور عقیلہ اسے کہتے ہیں جس کے پاس کبھی عقل نہ چھوٹے. سبحان اللہ. کیا بات. جس سے کبھی بھی عقل جدا نہ ہو اسے عقیلہ کہتے ہیں. بی بی کو عقیلہ بنی ہاشم کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو دم عقل ہے نا, یہ زائل ہو جاتی ہے. کبھی کبھی بندے کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کی وجہ سے بندے کی عقل زائل ہو جاتی ہے. کبھی بندے کو خوشی ملتی ہے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے, اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور بندہ پاگل ہو جاتا ہے. غم ملے تو عقل زائل ہو جاتی ہے, خوشی ملے تو عقل زائل ہو جاتی ہے. اگر غموں میں سب سے بڑا غم زیادہ ہو جائیں تو بندے عقل سے محروم ہو جاتے ہیں. زیادہ غم ملے تو بندے عقل سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے علی کی بیٹی کا لقب عقیلہ بنو ہاشم رکھ کے دنیا کو بتایا کہ ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا اور اپنے جیسا گمان بھی نہ کرنا, کیونکہ اس بی بی پر اگر غموں کے پہاڑ بھی ٹوٹے ہیں تو عقل اس بی بی سے دور نہیں ہٹ سکتی. بے شک نہیں. بہت خوب بہت خوب. عقل اس بی بی سے دور نہیں ہٹ سکی. عقل نے اس بی بی کا دامن تھام کے رکھا, اور یہ عقیلہ ہے, عاقلہ نہیں ہے. عاقل ہونا اور ہے, عقیلہ بنو ہاشم ہونا اور ہے, اور یہ منصب ہے اس بی بی کا. دیکھیں عقیلہ بنو ہاشم میں ایک اور طریقے سے بات کو سمجھاتا ہوں. مولا علی جو ہیں وہ جناب زینب کے بابا جان امیر المومنین, ہمارے آپ کی آقا و مولا ملجا و ماوا, سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی علی ہے. علی نام ہے, علی نہیں ہے. علی اسے کہتے ہیں جو کبھی بلند ہو کبھی بلند نہ ہو. علی اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ بلند ہو. میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منصب ہے رسول اللہ کے ساتھ, مولا علی ناصر رسول نہیں ہے,
नसीरे रसूल हैं। नासर उसे कभी मदद करे कभी ना करे, नसीर उसे कहते हैं जो हमेशा मदद करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कलमात है, सुभान जो अल्लाह। हमेशा मदद करे उसे नसीर कहते हैं, जो हमेशा बुलंद हो उसे अली कहते हैं, और हमेशा जिसके दामन के साथ अकल चिमटी रहे और जो अकल हमेशा उसके पास रहे उसे अकीला इब्न हाशिम जनाब ज़ैनब। क्या बात है, नारे हैदरी या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मोहम्मद। जियो गिबला जियो। तानी ज़हरा शरीकतुल हुसैन अकीला इब्न हाशिम आलिमा गैर मौलिमा इल्म अली वाला शक्ल सूरत जनाब ज़हरा वाली, मनसब आलिमा गैर मौलिमा, काम हुसैन इब्न अली के साथ शरीक, और लहजा कायनात में फकत एक बीबी है जिसका लहजा अली से मिलता है। सुभान अल्लाह। जुमला सुनिए और अपना ईमान ताज़ा कीजिए। देखें अली का लहजा, इस अली के लहजे में या हमें खुदा बोलता हुआ नजर आ रहा है या सानी ज़हरा बोलती हुई नजर आ रही है। क्या बात है जी, नारे हैदरी या अली अली। सुभान अल्लाह। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन के बेटे 18 हैं, 18 बेटे हैं मौला अली के, और मौला कायनात की एक रवायत के मुताबिक 19 बेटियां हैं और एक रवायत के मुताबिक 17 बेटियां हैं। चलें जितनी भी बेटियां हो, जितने भी बेटे हों, बेटियों की बात तो हम बाद में करेंगे। जमाने के अंदर ये असूल है कि जब बेटा बोल रहा हो तो लोग कहते हैं ये ऐसे बोलता है जैसे इसका बाप बोलता था। जनाब अब्बास की चलती हुई तलवार और जनाब हजरत अब्बास की घोड़े के ऊपर सवारी और जनाब हजरत अब्बास का कद और जनाब हजरत अबुल फजल अब्बास का चेहरा और जनाब हजरत अब्बास का हमला करना देख के लोग कहते थे ऐसे है जैसे अली है। लेकिन किसी ने अब्बास के बोलने पर यह नहीं कहा कि गाजी ऐसे बोलते हैं जैसे अली बोलते थे, हसन ऐसे बोलते हैं जैसे अली बोलते थे, हुसैन ऐसे बोलते थे जैसे अली बोलते हैं। कायनात के अंदर ये शर्फ सिर्फ सानी ज़हरा को मिला कि दरबार यजीद में जब खुतबा पड़ा तो लोगों ने कहा अली की बेटी ऐसे बोल रही है जैसे अली बोलते। क्या बात, अली के लहजे में या हमें शबे महराज खुदा बोलता नजर आ रहा है या हमें दरबारे कूफा और दरबारे शाम के अंदर अली की बेटी बोलती हुई नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली की बेटी लहजाए अली के वार से, सुनिएगा जुमला, लहजाए अली के वार से अली की बेटी ने शाम को फतह किया। बेशक ऐसा फतह किया कि फिर कायनात के अंदर फकत एक नाम गूंजा, फातिह है शाम, फातिह है शाम। कायनात में कहलाई तो फकत अली की बेटी कहलाई। क्या बात। खुदा ने बख्शा है ऐसा मकाम ज़ैनब को। 4 मिसरे सुनिएगा। खुदा ने बख्शा है ऐसा मकाम ज़ैनब को, सलाम करते हैं 12 इमाम ज़ैनब को। क्या बात है, अली अली। जनाब ज़हरा की बेटी है सानी ज़हरा, सुभान अल्लाह। जनाब ज़हरा की बेटी हैं जना सानी ज़हरा, रसूल देते हैं एहतराम ज़ैनब को। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह जियो किबला जियो। अर्श वालों ने लहजाए खुदा सुना ना जब कि अल्लाह अली के लहजे में बात करता है तो शायर क्या कहता है कि अली की बेटी है लहजा अली का रखती है। अली की बेटी है लहजा अली का रखती है, अर्श वाले करते हैं सलाम ज़ैनब को। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब किबला, सुभान अल्लाह। हुसैन नातके कुरान गलाफ सैयदा है। हुसैन नातके कुरान गलाफ सैयदा है, जली के राज हैं आते तमाम ज़ैनब को। क्या बात। जली के राज हैं आते तमाम ज़ैनब को।
اور سامعین و ناظرین، شہید علامہ ناصر عباس اللہ مقامہ، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ 4 مصرے ان کی بلندی درجات کے لیے، اور بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے، کیونکہ جو مذہب آل محمد پہ عقیدہ رکھتے ہوئے شہید ہوئے ہیں یقیناً وہ جنتی ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، بالخصوص علامہ ناصر عباس صاحب کی۔ فرمایا کرتے تھے تیری آواز کی آہٹ ہے جہاں تک زینب، ایک سناٹا چھایا ہے وہاں تک زینب، تیری آواز کی آہٹ ہے جہاں تک زینب، ایک سناٹا سا چھایا ہے وہاں تک زینب، طلب بیت فاسق کی فقط، طلب بیت فاسق کی فقط لب نہ سیے، علی کی بیٹی نے جو بیت طلب کر رہا تھا اس کے صرف لب نہیں سیے، طالب بیت فاسق کے فقط لب نہ سیے، کاٹ ڈالی تیری خطبوں نے زباں تک زینب، کیا بات ہے، بہت خوب، کاٹ ڈالی خطبوں سے، کاٹ ڈالی تیرے خطبوں نے زباں تک زینب۔ اور دیکھیے یہ کتنا خوبصورت شعر ہے کہ دین باطل کے لیے، یاد رکھیے، کاٹ ڈالی تیرے خطبوں نے زباں تک زینب، دین باطل کے لیے ایک پہیلی زینب، پنجتن کے آغوش میں کھیلی زینب، کربلا جیتی 72 شہداء نے لیکن، ساری تقریر بھول جائیے گا، یہ لفظ نہ بھولیے گا، کربلا جیتی 72 شہداء نے لیکن، کربلا جیتی 72 شہداء نے لیکن، کوفہ و شام الٹ کے آ گئی زینب۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری، علی کی عالیہ بیٹی، صدیقۃ الکبریٰ کی بیٹی، رسول اللہ کی نواسی، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ عالمہ غیر معلمہ، اور عقیلہ بنی ہاشم جناب سیدہ زینب سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا کی آمد آپ تمام احباب کو بہت بہت مبارک ہو۔ دعا گو ہوں رب العزت آج کی اس خوشیوں والی رات کا صدقہ تمام مومنین کو غموں سے نجات عطا فرمائے، بالخصوص اس جشن کا اہتمام کرنے والوں کے رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں مولا برکت عطا فرمائے، اور علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو دین و دنیا کے اندر کسی کا محتاج نہ کریں، اور ہمارے وقت کے امام حجت القائم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو مولا اذن ظہور عطا فرمائے۔ والسلام توفیہ علی علیہ السلام، یا علی مدد۔